یہ ریئل کہانی ہے ایسے 6 لڑکوں کی جنہوں نے اس آئلینڈ پر 15 مہینوں تک سروائیو کیا۔ آخر اتنی دور یہ یہاں پر پھنسے کیسے، اور انہوں نے 15 مہینوں تک یہاں پر کیسے سروائیو کیا، اور آخر میں کتنے لوگ یہاں سے زندہ بچ کر نکل سکے، چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو گیم فلکس ویڈیو۔ یہ بات ہے 1965 کی، جب دنیا کے ایک بہت دور کے علاقے میں 6 لڑکے اپنے اسکول کا ایک دن گزار رہے تھے، جسٹ لائک باقی لوگوں کی طرح۔ یہ لڑکے ٹونگا ٹاپو کے رہنے والے تھے، جو کنگڈم آف ٹونگا کا بڑا جزیرہ ہے۔ یہ کھلے سمندر میں اس چھوٹے سے جزیرے پر ہی نہیں بلکہ اپنی سخت کیتھولک بورڈنگ سکول میں بھی قید تھے۔ یہ ایک بہت ہی بری جگہ تھی جسے پرانی بوڑھی ننس چلاتی تھی، جو کہ صرف یہ پسند کرتی تھی کہ کسی طرح اسٹوڈنٹس کو بائبل سے سر پر مار سکیں۔ اب جیسے کہ کوئی بھی 15 سال کا جذباتی لڑکا کرتا، ویسے ہی کچھ لڑکوں نے یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کو یہ 6 نوجوان ساحل پر اکٹھے ہوئے اور ایک مچھیرے سے ایک بوٹ اتار لی۔ ان کا پلان یہ تھا کہ اس بوٹ پر بیٹھ کے ہم فیجی تک جائیں گے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اور وہ یہ سوچ کر بھی خوش ہو رہے تھے کہ وہاں پر اتنی زیادہ بری ننز نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کچھ کیلے، تھوڑے ناریل اور ایک چھوٹا گیس برنر باندھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی میپ یا کمپس لے جانا ضروری نہیں سمجھا۔ اب اگر ہم ٹونگا اور فیجی کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں تو یہ لگ بھگ 474 مائل ہے، تو بغیر میپ یا کمپس کے اس جگہ پر پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ 6 لڑکے نکل تو گئے، لیکن حالات اور بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ رات کو لیٹ سٹڈی سیشنز اور صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے یہ سارے تھکے ہوئے تھے، اور بوٹ کے نرمی سے جھولنے کی وجہ سے یہ سارے سو گئے۔ جب اٹھے تو موسم بہت خراب ہو چکا تھا، اور تیز لہروں نے بوٹ کے پردے اور رڈر کو توڑ دیا، جس سے یہ گروپ بنا کچھ کھائے پیے 8 دن تک بے بس تیر رہے تھے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کی بھی کوشش کی، ناریل کے چھلکوں میں بارش کا پانی اکٹھا کیا، صبح کو 1 گھونٹ اور شام کو 1 گھونٹ پیتے تھے۔ ان کی بوٹ جلدی سے ٹوٹ رہی تھی، اور انہیں ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں بوٹ ٹوٹ نہ جائے اور ہماری جان نہ چلی جائے۔ مگر 9ویں دن انہوں نے ایک چھوٹے سے ویران سے جزیرے کی جھلک دیکھی، جو صرف تقریباً ½ مائل اسکوائر تھا۔ پہاڑ کی چوٹیوں، پتھریلے ساحل اور نیچے کے کورل ریف کی وجہ سے وہ بہت ہی مشکل سے اس جزیرے پر پہنچے۔ تھکے ہوئے، بھوکے پیاسے وہ جزیرے پر گر گئے۔ انہیں اس وقت یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اگلے 15 مہینوں تک یہاں پھنسے رہنے والے ہیں۔ یہ لڑکے 200 مائلز ڈرفٹ کر کے یہاں تک پہنچے۔ اس جزیرے کا نام ایٹا ہے۔ ایٹا خوبصورت تھا، مگر بالکل بنجر بھی۔ یہ 1863 کے بعد سے آباد نہیں ہے، جب غلاموں نے اسے خالی کر دیا تھا۔ ان 6 اسکول کے لڑکوں کی یہ حیرت انگیز کہانی حال ہی میں ایک ڈچ آتھر رٹگر بریگمان نے اپنی کتاب ہیومن کائنڈ اے ہوپ فل ہسٹری کے لیے ریسرچ کرتے ہوئے ڈسکور کی۔ بریگمن نے کیپٹن کو ڈھونڈا اور اس کا انٹرویو کیا۔ اب اس سٹوری میں ایک اور انسان کی انٹری ہوتی ہے، کیپٹن پیٹر وارنر۔ یہ وہی کیپٹن ہے جس کا انٹرویو بریگمن نے لیا تھا۔ یہ کیپٹن آگے جا کے ان 6 لڑکوں سے ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیپٹن پیٹر وارنر کی بھی جرنی جان لیتے ہیں۔ اب پیٹر آسٹریلیا کا امیر ترین آدمی آرتھر ورنر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ 1930 کے دوران آرتھر ورنر نے ایک وسیع امپائر الیکٹرانک انڈسٹری پر حکومت کی، جو ریڈیوز بناتا تھا، جو اس وقت ہر گھر کا ایک بڑا انٹرٹینمنٹ سورس تھا۔ بیچارہ پیٹر بہت زیادہ دباؤ میں تھا کہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے، مگر پیٹر ٹونگاز کے لڑکوں کی طرح کام میں اتنا اچھا نہیں تھا، اور اسی لیے پیٹر سمندر میں ایڈونچر کی تلاش میں بھاگ گیا۔ اس نے اگلے کچھ سال دنیا بھر میں سیلنگ کرتے ہوئے گزار دیے۔ ہانگ کانگ، اسٹاک ہوم اور شنگھائی میں اس نے سیلنگ کی۔ 5 سال کی لمبی چھٹی کے بعد آخر کار گھر جانے کا فیصلہ کیا، مگر پھر بھی آزادی کے مزے لینے کے لیے فشنگ ٹرپس پر جاتا رہا۔ 1966 جب سردیوں کا موسم تھا، اس نے ٹونگا کا ٹرپ لیا، اور گھر واپس آتے وقت اس نے تھوڑا لمبا راستہ لیا۔ واپسی میں اسے چھوٹا پرانا جزیرہ ایٹا نظر آیا۔ جب پیٹر نے جزیرے کو کراس کیا تو اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ اس نے دوربین سے دیکھا تو اسے کلف پر جلے ہوئے دھبے دکھائی دیے، اور یہ سوچ کے کہ یہ عجیب ہے کیونکہ ہیومڈ حصے میں جنگلی آگ کا اچانک لگ جانا غیر معمولی تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا جھاڑیوں سے نکل رہا تھا۔ وہ تھوڑا دبلا پتلا
पतला दिखाई दे रहा था। वो नंगा था, उसके बाल कंधों तक लंबे और पूरा कीचड़ से ढका हुआ था। लड़का पानी में छलांग लगाता है और उसकी बोट की तरफ तैरने लगता है। और इस पॉइंट पर पीटर थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि इस वक्त कभी कभी मुजरमों को सजा देने के लिए ऐसे आइलैंड्स पर छोड़ दिया जाता था, और इसलिए पीटर थोड़ा घबरा गया। पीटर ने समझदारी से काम लिया और साहिल पर उस लड़के को बुलाकर पूछा कि वो कौन है। लड़का बोट के किनारे पर चढ़ गया और खुशी से करीब दीवाना हो गया, मानो कि उसकी जान में जान आ गई। उसने अपना और अपने 5 स्कूल के दोस्तों का तारुफ कराया। पहले तो पीटर थोड़ा शक में था, लेकिन आखिरकार पीटर मान गया और उन्हें अपने साथ बोट पर ले जाने का फैसला किया। लड़कों ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने एक मछेरे की बोट चुराई, कैसे वो तूफान में बह गए थे, और आखिर कैसे उन्होंने इस छोटे से जजीरे पर 15 महीनों तक सरवाइव किया। लड़कों ने बताया कि उन्होंने इस आइलैंड पर छोटी सी बस्ती बनाकर जिंदा रहे। उन्होंने एक छोटा फार्म सेटअप किया, जैसे केले, बीन्स और मुर्गियां। लड़के हर दिन को एक गाना और दुआ के साथ शुरू करते थे, और उन्होंने फिट रहने के लिए एक टेम्पोरेरी जिम भी बनाया। उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पुराने नारियल के छिलकों का इस्तेमाल किया। पानी को अपने कैंप साइट तक ले जाने के लिए दरख्त के तनों का एक पेचीदा निजाम बनाया। जब भी वो एक दूसरे से झगड़ते तो वो एक टाइम आउट इन्फोर्स करते, झगड़ने वालों को जजीरे के मुख्तलिफ किनारों में भेजते ताकि वो ठंडक न लें। एक दिन जब वो एक्सप्लोरिंग कर रहे थे, उन्होंने एक पुरानी छुरी और एक क्रैब पोट ढूंढा। उन्होंने एक पहले के कैंप साइट के रिमेन्स भी ढूंढे, और इसे एक मौजज़ा ही समझा जाए कि स्टिक्स और फ्लिंट्स का इस्तेमाल करके वो आग जलाने में कामयाब हुए। आग का इस्तेमाल करके उन्होंने एक परमानेंट फ्लेम सोर्स बनाया, और ये इसे दिन रात जलाए रखते। पीटर उनकी मदद करना चाहता था, तो उसने नुकु अलोफा, जो टोंगा का कैपिटल था, वहाँ वापस रेडियो मैसेज भेजा। जल्द ही लड़कों की हैरत अंगेज बचने की कहानी हर तरफ फैल गई और वो सेलिब्रिटीज बन गए। जब लड़के अपने घर टोंगा वापस गए, उनका हीरोज की तरह इस्तकबाल किया गया। वो मछेरा जिसकी बोट उन्होंने चुराई थी, उसने उन्हें माफ कर दिया, और पीटर वार्नर ने उन्हें नई बोट का ऑफर भी दिया। लड़कों की ये बचने की कहानी एक लोकल अफसाना बन गई, और आज तक दोस्ती और अज़म की एक मोटिवेटिंग कहानी बनी हुई है। और ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अगर हम मिलकर कुछ भी करना चाहें तो हम हासिल कर सकते हैं। अगर ये लड़के वहाँ पर झगड़ते रहते तो ये लगभग नामुमकिन ही था कि वो वहाँ पर जिंदा रह सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्नेक आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखें। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में।